ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 تا 102 کو سمجھیں گے۔ نسل انسانی پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس ذات نے زندگی گزارنے کی مکمل ہدایات فراہم کر دی ہیں۔ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے وہ ہم سے کہیں بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ صرف ہمارے مادی اور جسمانی وجود اور دنیا کو مد نظر رکھ کر حلال و حرام کا فیصلہ نہیں فرماتے، بلکہ ہمارے جسمانی وجود کے ساتھ روحانی وجود کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اور دنیا کی زندگی کے ساتھ اخروی زندگی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اور پھر انفرادی زندگی کے ساتھ اجتماعی زندگی بھی ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی حکمتیں بھی اس میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس سورت کے آغاز سے ہی احکام خداوندی وقفے وقفے سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ باتیں اس میں مسلسل اور تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ اب جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں اسی حوالے سے عقل سلیم رکھنے والوں کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بات تو ہر عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ فلاں چیز پاک ہے اور فلاں شے ناپاک ہے؟ Who legislative authority؟ یہ فیصلہ انسان خود کریں گے یا ان چیزوں کا خالق صفت علم میں کامل وہ فیصلہ کرے گا؟ مجھے یہ بتائیے، بھلا جو علم میں کامل ہو اور جو اشیاء کا خالق ہو، اس سے بہتر فیصلہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ اسی سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 کے تحت دین اسلام کے حلال و حرام کا فلسفہ بیان کیا جا چکا ہے کہ کائنات کی ہر شے تو انسان کے لیے، اور انسان ایک مقصد عظیم کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے انسان کو پاکیزہ عادات و اخلاق درکار ہیں، اور عادات و اخلاق کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں اس کی پاکیزہ ہوں، ایک انسان کا ماحول اور دوسرا انسان کی غذائیں۔ جب ماحول جیسی خارجی چیز کا انسانی زندگی پر اثر انداز ہونا یہ مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، تو وہ جو بدن انسانی کا حصہ بن جانے والی شے ہے یعنی غذائیں، وہ کتنا اثر انداز ہوتی ہوں گی؟ تو یہ نسل انسانی پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا اور گندی و خبیث اور نقصان دہ اشیاء کو حرام قرار دے دیا۔ اس بنیادی بات کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک اشیاء کو اور حرام قرار دیتا ہے ان کے لیے ناپاک چیزوں کو۔ اور یہاں اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فرما رہے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں۔ تو جب ناپاک اور پاک اشیاء برابر نہیں تو ان کے استعمال میں فرق کرنے والے اور نہ کرنے والے بھی برابر نہیں۔ خبیث لوگ تو خبیث ہی شمار ہوں گے، خواہ دنیا میں ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالتی ہو۔ کسی بھی چیز کی کثرت سے مروب ہو جانا یہ انسانی علم و شعور کی کمزوری کی علامت ہے، ورنہ جن لوگوں کو علم و شعور کی پختگی حاصل ہوتی ہے وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی کثرت و قلت سے اس شے کی اچھائی اور برائی کو نہیں جانچا جا سکتا۔ اگر دنیا کے ہر طبقے کا جائزہ لیں
تو اچھائی کے مقابلے میں برائی کی کثرت تو نظر آئے گی۔ بقول اقبال، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے۔ تو بہرحال ناپاک کی کثرت سے ہرگز مرعوب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرما رہے ہیں آگے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اے عقل والو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی عقل مندی اور کامیابی تو اس بات میں ہے کہ تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ کسی چیز کی کثرت و قلت سے مرعوب ہو کر فیصلہ کرنا نہ ہی یہ کوئی عقل مندی ہے اور نہ ہی یہ کامیابی حاصل کرنے کا کوئی طرز عمل ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے متعلق سوال مت کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری لگیں۔ یعنی تم لا یعنی گفتگو اور غیر ضروری سوالات مت کیا کرو، اگر اللہ کی طرف سے ان کے جواب میں کوئی بات نازل کر دی گئی اور کوئی چیز فرض ہو گئی تو تم مزید مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان باتوں کے بارے میں اس زمانے میں سوال کرو گے جب قرآن کا نزول جاری ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی جن باتوں میں لوگوں کو سہولت دینے کی خاطر خاموشی اختیار کی گئی ہے، اگر نزول قرآن کے زمانہ میں غیر ضروری سوالات کرو گے تو وہ باتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اور تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس حکم کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے مختصر سی گفتگو ذرا سماعت فرمائیں۔ دیکھیے گزشتہ آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو کس طرح کھول کر بیان کیا، تو یوں کھول کر بیان کرنا انسانوں کے لیے ہدایت و بصیرت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جن معاملات میں دین اسلام نے خاموشی اختیار کی ہے تو یہ خاموشی اختیار کرنا بھی لوگوں کے لیے رحمت و سہولت کا ذریعہ ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی معاملے میں شریعت اسلام کا خاموش رہنا بھول و چوک کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ کمال حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس کام کے کرنے اور چھوڑنے میں گویا ایک سہولت عطا کی گئی ہے۔ گزشتہ دو رکوعات کو دیکھا جائے تو خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ کے احکام میں غلو بھی اختیار نہ کیا جائے اور ان کی ادائیگی میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ بھی نہ کیا جائے، اور اب یہاں فرما رہے ہیں کہ غیر ضروری اور لا یعنی گفتگو اور سوالات سے بھی اجتناب کیا جائے، بالخصوص اس وقت جب ابھی قرآن کا نزول جاری تھا۔ اس وقت سوالات کرنے سے انتہائی احتیاط کرنا ضروری تھی، کیونکہ سوالات کرنے سے ہو سکتا ہے کوئی چیز انسانوں پر فرض کر دی جائے اور وہ مشکل میں پڑ جائے، جیسے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ سوال کیا کہ ہم پر حج ہر سال فرض ہے؟ تو تیسری مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے تنبیہ فرمائی کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کی ادائیگی فرض ہو جاتی اور پھر تم ایسا نہ کر سکتے، یعنی انتہائی مشکل ہو جاتا۔ جیسے ہم سورۃ البقرہ میں گائے کا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل نے کس طرح سوالات کر کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کر لی تھی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا تو کوئی سی گائے لے کر ذبح کر دیتے، حکم پورا ہو جاتا۔ اب اس حکم کا ایک رخ اور دیکھیے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد اب یہ خدشہ و خطرہ تو ختم ہو گیا کہ ہمارے سوال کرنے سے کوئی چیز ہم پر فرض ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات یاد رہے کہ دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بھی گفتگو ہو، علم ہو یا عمل ہو، جب تک اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ پیش نظر نہ ہو اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں اور باتوں کو ترک کر دے۔
فضول سوالات اور کاموں میں پڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ضروری کام ترک کر بیٹھتا ہے۔ لہذا سلسلہ وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد بھی غیر ضروری گفتگو اور سوالات قابل مذمت اور ممنوع ہی رہیں گے۔ آگے فرمایا عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان سے درگزر کر دیا ہے، یعنی یہ حکم آنے سے پہلے تم جو غیر ضروری سوالات کر چکے ہو اللہ نے وہ معاف کر دیا ہے، لہٰذا آئندہ اس سے اجتناب کریں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے، یعنی لوگ اگر توبہ کریں تو وہ بخشش کر دیتا ہے اور گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتا کیونکہ تحمل والا ہے، مزید مہلت عطا کرتا ہے کہ لوگ توبہ کر لیں۔ آگے فرمایا قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم بھی اسی طرح کے غیر ضروری سوالات کر چکی ہے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ اس سے انکار کرنے والے بن گئے، یعنی جب سوال کیا اور اللہ کی طرف سے جواب آ گیا تو پھر اس کی پابندی نہ کر سکے، انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی ان بہترین تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔